औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह वहदाहु ला शरीक है, जिसके सिवा कोई माबूद नहीं। बादशाह है तमाम जहानों का, पालने वाला है। लाखों करोड़ों दरूद पाक मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, उनकी आल पर और उनकी औलाद पर। अल्लाह ताला कभी किसी बंदे के साथ बेइंसाफ़ी नहीं करता, नाइंसाफ़ी हरगिज़ नहीं करता। किसी की सुबह खैर तो किसी की शाम खैर। किसी को अगर सुबह भलाइयाँ मिली, रिज़्क़ बेतहाशा मिला पहली ज़िंदगी में, तो किसी को उखरी ज़िंदगी में मिला। अगर किसी शख्स को दुनिया की ज़िंदगी में तमाम आसाइशें आराइशतें नहीं मिली, तो अल्लाह ताला रोज़े क़यामत के दिन उनके साथ मुसाफ़ा करेगा और उनको बुलंद से बुलंद मुकाम अता फ़रमाएगा। हज़रत अब्दुल्ला बिन उमर फ़रमाते हैं कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मैंने हदीस मुबारका सुनी कि सरकार दो आलम ने फ़रमाया कि मेरे गरीब सहाबा अमीर सहाबा से 40 साल पहले जन्नत में चले जाएंगे। सही मुस्लिम शरीफ की हदीस है कि बंदा कहता है मेरा माल मेरा माल मेरा माल, तो फरमाया गया ए इब्ने आदम, तेरा माल वही है जो तूने खा लिया पी लिया, तूने जो कपड़ा पहन कर बोसीदा कर दिया, या वो माल जो अल्लाह की राह में खर्च करके अपनी आखिरत के लिए जमा कर लिया, वो तेरा माल है। दुनिया सिवाय एक धोखे के और फ़रेब के कुछ भी नहीं। रोज़े क़यामत जब लोगों से पूछा जाएगा तुम दुनिया में कितनी देर रहे, वो कहेंगे हम एक दिन रहे, शायद एक दिन से भी कम रहे। जब दुनिया की ज़िंदगी है ही एक दिन के बराबर, तो क्यों ना वो ज़िंदगी अल्लाह ताला की याद में रह कर गुजारी जाए, रब की याद में वो रोज़ा रख के गुजारी जाए। वो एक दिन की जो ज़िंदगी है, क्योंकि जो इंसान दुनिया में फंस जाता है, दुनिया एक दलदल है, जो शख्स इस दलदल में गुम हो जाता है वो कभी भी इस दलदल से निकल नहीं सकता। दुनिया कहते हैं दुनिया दिल लगाने की जगह नहीं है। जिन लोगों का दुनिया में दिल लग जाता है, जिन लोगों को माल और औलाद और दुनिया की चीज़ों की हसरत बेतहाशा हो जाती है, वो इससे निकल नहीं सकते, उनकी आखिरत ख़राब हो जाती है। क्योंकि एक हदीस में है कि हज़रत अबू बकर सदीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु अक्सर कब्रिस्तान जाया करते। जब कब्रिस्तान जाते तो बहुत ज़ारो कतार रोते। रवायत में है कि वो बहुत ज़ारो कतार रोते। तो किसी ने पूछा कि या हज़रत, आप इतना ज़ारो कतार रोते हैं कब्रिस्तान में आकर, वैसे किसी मामलात में आप कभी इतना रोए नहीं। अबू बकर सदीक़ ने फरमाया कि मैंने नबी पाक से सुना है जिसकी कब्र से रहाई हो गई, जिसकी कब्र से रहाई हो गई, उसकी आखिरी तमाम मंजिलें आसान हैं, उसकी तमाम आखिरी मंजिलें जो हैं वो आसान हैं। ये बात कौन कह रहा है? अशरा मुबशरा में से वो सहाबी जिसे 3 बार जन्नत की बिशारत ख़ुद नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दी। ये वो सहाबी कह रहे हैं जिसे जन्नत की बिशारत दी गई। वो शख्स ये बात कह रहा है कि अल्लाह ताला कब्र के अज़ाब से बचा ले। जो कब्र के अज़ाब से बच गया वो आखिरत के अज़ाब से भी बच गया। सहाबा कराम एक मरतबा नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ एक जनाजे में जा रहे थे, एक मियत को उठाए हुए। तो जब कब्रिस्तान पहुंचते हैं उसको मदफन करने के लिए, तो उसकी अभी कब्र तैयार नहीं हुई होती। तो सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कुर्बान जाऊँ प्यारे नबी पर, वो ज़मीन पर बैठ गए। सहाबा कराम भी नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के करीब बैठ गए और यूँ बैठे कि जैसे उनके सरों पर परिंदे हों, बड़े चुकिंदा होकर। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथ में एक लकड़ी थी जिससे वो ज़मीन को खुरदने लगे। कुछ देर बाद सरकार दो आलम ने अपना चेहरा मुबारक आसमान की तरफ उठाया और फरमाया कि तुम अज़ाब कब्र से, कब्र के अज़ाब से अल्लाह की पनाह मांगा करो। नबी पाक ने ये बात 3 बार फरमाई। किससे फरमाई? सहाबा कराम से फरमाई कि तुम 3 बार। वो लोग जो नबी की बिल्कुल सुन्नत के मुताबिक ज़िंदगी गुजारते थे। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा गया था, या रसूल अल्लाह, आपकी उम्मत के बहुत सारे फ़िरके हैं, तो कौन सा फ़िरका जन्नत में जाएगा? तो फरमाया गया था कि वो फ़िरका जन्नत में जाएगा जो मेरे और मेरे सहाबा की सुन्नतों पर, उनके बताए हुए तरीक़ों पर अमल करता रहेगा, वो फ़िरका। तो उनसे नबी पाक फरमा रहे हैं कि तुम अल्लाह ताला से अज़ाब कब्र की पनाह मांगा करो, अल्लाह ताला की। तो अल्लाह ताला बहुत मेहरबान है, रहमान है, करीम है। लेकिन अल्लाह ताला ने यह फरमाया है कि बेशक जो दिलों का सुकून है वो मेरे ज़िक्र में है, दिलों का सुकून अल्लाह ही के ज़िक्र में है। लेकिन जो लोग दुनिया में दिल लगाकर सुकून चाहते हैं उन्हें हरगिज़ सुकून नहीं मिलता, चाहे वो करोड़पति हो जाए, जितना मर्ज़ी इंसान गरीब हो चाहे अमीर हो,
اس بندے کو کبھی سکون نہیں ملتا جس کی دل لگی دنیا کے ساتھ ہو۔ جو انسان اللہ تعالیٰ کے ساتھ دل لگاتا ہے، دنیا میں مگن نہیں ہوتا، اس کے لیے سکون ہی سکون ہے۔ ایک وہ شخص جو کسی ریڑھی وغیرہ پر تھوڑا سا پھل فروٹ بیچ کر اپنے بیوی بچوں کا، اپنے گھر بار کا گزارا کرتا ہے اور شام کو نماز پڑھ کر الحمدللہ کر کر سکون سے سو جاتا ہے، کیا ہی شاندار زندگی۔ ایک وہ شخص جس کے پاس، جیسے صحیح مسلم شریف اور بخاری شریف میں حدیث مبارکہ ہے کہ ابن آدم کے پاس 2 سونے کی وادیاں بھی ہو تو وہ تیسرے کی خواہش کرے گا، اور اس کی خواہش نفس کو صرف قبر کی مٹی ہی بھر سکتی ہے۔ ابن آدم کے پیٹ کو قبر کی مٹی سے ہی بھرا جا سکتا ہے، اس کے سوا ابن آدم کی خواہش کبھی۔ جو انسان اپنی خواہش نفس کی پیروی کرتا ہے اس کے لیے تباہی ہی تباہی ہے۔ اس شخص کے لیے قبر تنگ کر دی جاتی ہے۔ جو شخص دنیا میں اپنے آپ کو بے تحاشا مشغول کر لیتا ہے، دنیا کو اپنے اوپر حاوی کر لیتا ہے، جیسا مثال دی گئی ہے، کشتی کے اندر جب تک پانی نہیں ہوتا کشتی تیرتی رہتی ہے، کشتی کا پانی کے اوپر رہنا لازم ہے، جب پانی کشتی کے اندر آ جاتا ہے تو کشتی ڈوب جاتی ہے۔ دنیا کی مثال بھی ایسی ہی ہے، جیسے ایک شخص نے اپنی انگلی سمندر میں ڈبوئی، جتنا پانی انگلی کو لگا وہ دنیا، باقی جو بچ گئی وہ آخرت ہے۔ اخری زندگی بے تحاشا لمبی ہے، یہاں تک کہ صحابہ سے کہا گیا، جو میرے غریب صحابہ ہیں وہ 40 سال پہلے، 40 سال کا عرصہ بہت زیادہ ہے، اس لیے اپنی جو زندگی ہے اس میں غربت کی مایوسی ہرگز نہیں کرنی چاہیے، کیونکہ رزق اللہ ہی نے لکھا ہے اور وہ بہترین عطا کرنے والا ہے۔ جس انسان کو یہ لگے کہ دنیا میں اس کو کم ملتا ہے تو اللہ آخرت میں اسے ایسا ایسا صلہ دے گا، تو بندہ خواہش کرے گا کاش میں دنیا میں جو نعمتیں میں نے حاصل کی وہ بھی نہ ملتی اور میں آخرت میں ان کا صلہ پا لیتا۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں قبر میں بندے سے 3 سوال کیے جاتے ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث مبارکہ ہے، جب نبی پاک نے فرمایا تو کیے ہی جاتے ہیں۔ اللہ رحمان ہے، بخشنے والا ہے، کوئی ہیلا وسیلہ کر کے اپنے نبی کی امتیوں کو بخش دے گا۔ نبی پاک اپنی امتیوں کو جنت میں لے کر جائیں گے، سوائے ان امتیوں کے جن کو قرآن پاک روک لے گا۔ قرآن پاک کن لوگوں کو روکے گا؟ وہ لوگ جو شرک کرنے والے ہیں۔ شرک کی جو سزا ہے وہ لازم ہے، شرک معاف نہیں ہے۔ اس کے علاوہ جتنے امتی ہوں گے ان کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بخشوا لیں گے، لیکن کچھ لوگ جو جہنم میں رہ جائیں گے وہ ہوں گے جن کو قرآن پاک روک لے گا۔ صحیح مسلم شریف کی حدیث مبارکہ ہے کہ انسان کے 3 دوست ہیں، جن میں سے ایک دوست اس کا قبر میں اس کے ساتھ جاتا ہے، وہ اس کی اعمال ہے۔ اس کے بہن بھائی رشتہ دار جب اس کو دفنا کر چھوڑ کر ہمارے جن کے لیے ہم وقف کرتے ہیں یہ زندگیاں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہے کہ تمہارا وہی مال ہے جو تم نے کھا لیا یا پہن لیا یا آگے بیچ دیا، جو پیچھے بچا وہ تو تمہارا مال نہیں ہے، وہ تمہارے ورثہ کے لیے بچ گیا۔ وہ چاہیں تو کہتے ہیں نیک اولاد جو ہوتی ہے وہ انسان کے لیے صدقہ جاریہ ہوتی ہے، وہ بات کا عمل ہے، جو اپنے ہاتھ سے دیا گیا عمل ہوتا ہے وہ زیادہ بہترین ہوتا ہے۔ ایک بزرگ تھے، جب ان کے گھر میں کوئی خیرات مانگنے آتا، وہ اس قدر بیمار تھے، علیل تھے کہ وہ اٹھ کر بڑی مشکل سے چل نہیں سکتے تھے، بڑا مشکل سے کھڑا ہوتے تھے، لیکن انہوں نے اپنے کمرے کے دروازے سے لے کر باہر کے دروازے تک ایک رسی باندھی ہوئی تھی، تو جب کوئی فقیر اللہ کے نام پر ان کے دروازے پر آ کر صدا لگاتا تو وہ بزرگ اٹھتے اور اس رسی کو پکڑ پکڑ کر آہستہ آہستہ دروازے تک پہنچتے اور اپنے ہاتھ سے رب کی راہ میں خیرات کرتے۔ کسی نے پوچھا کہ یا حضرت آپ ایسا کیوں کرتے ہیں؟ ایسا بھی تو کر سکتے ہیں کسی بچے کے ہاتھ یہ صدقہ خیرات بھیج دیا جائے۔ تو انہوں نے کہا کہ میں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ حدیث سنی ہے کہ جو اپنے ہاتھ سے دیا جاتا ہے صدقہ، جس ہاتھ سے اللہ کی راہ میں خیرات کی جاتی ہے، وہ جو ہاتھ ہے وہ کبھی جہنم میں نہیں جائے گا۔ صدقہ کرنے والا جو ہے وہ روز قیامت اپنے صدقہ کے سایہ میں ہوگا۔ تو بندہ کہتا ہے میرا مال، ابن آدم تیرا کوئی مال نہیں ہے، تو یہیں پہ چھوڑ جائے گا، تیرا مال وہی ہے جو اللہ کی راہ میں تو خرچ کر دے گا۔ جتنا دنیا کو اپنے اوپر حاوی کرو گے، آپ کے اوپر وہ اٹیک کرے گی۔ دنیا ایک دھوکہ ہے، جب کوئی شخص آپ کو دھوکہ دیتا ہے تو آپ کہتے ہیں کاش مجھے پتا ہوتا تو میں اس کے قریب بھی نہ جاتا۔ اللہ تعالیٰ تم کو کہہ رہا ہے، اللہ ہمیں فرما رہا ہے وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ، ہم پھر بھی اس کے اندر مگن ہیں، ہم پھر بھی کہتے ہیں اکٹھا کر لیں، جمع کر لیں، چاہے وہ خدا کا جو حکم ہے اس کی استغفر اللہ نعوذ باللہ نافرمانی ہی ہو جاتی ہے، بعض دفعہ کر لیتے ہیں لوگ۔ تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ ہر بندے سے حساب، قیامت کا دن جو لگایا جائے گا وہ اسی لیے لگایا جائے گا کہ ہر بندے سے حساب و کتاب ہوگا۔
حضرت ابو بکر صدیق جنہیں 3 بار جنت کی بشارت دی گئی، اگر وہ قبرستان میں بیٹھ کر رو سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ میری بخشش کرنا، جن کو پتہ ہے عشرہ مبشرہ میں سے ہیں وہ، لیکن پھر بھی وہ رو رہے ہیں، کون ہیں؟ نبی کے صحابی ہیں، جانثار ہیں۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ حضرت یونس علیہ السلام کو مچھلی کے پیٹ سے میں کبھی بھی نہ نکالتا، ہرگز نہ نکالتا اگر وہ میرا ذکر نہ کرتا۔ حضرت یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ سے اسی دن نکلتے جسی دن مردے اپنی قبروں سے نکلتے۔ یعنی اگر حضرت سلیمان اللہ کے نبی ہیں، انہوں نے کوئی جرم نہیں کیا تھا، اگر ان کو چھوٹی سی غلطی کی وجہ سے پکڑ ہو سکتی ہے تو ہم تو ادنا سے انسان ہیں، غافل انسان ہیں، کئی کی نمازیں چھوٹ جاتی، کئی دفعہ جھوٹ، چوری، چغلی، فضول باتیں، فضول گفتگو، فضول محفلیں جن کے قریب جانے سے نبی پاک نے منع فرمایا۔ یہ دنیا ہے، دنیا انتہائی کم عرصہ ہے، یہ ایک خواب ہے۔ اس خواب سے جب آنکھ کھلے گی پھر پتہ چلے گا کہ آخرت کس کو کہتے ہیں، قبرستان ہوتا کیا ہے، قبر میں جانا، لحد میں اترنا کس کو کہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ تمام مسلمانوں کے مغفرت فرمائے اور اپنے ذکر میں مشغول رہنے کی توفیق فرمائے، کیونکہ اللہ نے فرمایا کہ دلوں کا سکون میرے ذکر میں ہے۔ جو انسان دنیا کی تلاش میں نکلتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو دنیا میں ایسا مگن اور مصروف کر دیتا ہے، اس کی مصروفیات ختم ہی نہیں ہوتی اور وہ کبھی سکون حاصل نہیں کرتا، چاہے وہ کروڑ پتی بھی ہو جائے، کیونکہ دنیا میں سکون نہیں ہے، اللہ کے ذکر میں سکون ہے۔ تو اللہ تعالیٰ تمام مسلمانوں کو اپنا ذکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور دنیا سے تھوڑا پرے رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ جو بھی ویڈیو میں غلطی کوتاہی ہوگی ہو، اللہ پاک مجھ گناہگار کو معاف فرمائے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اتوب الیہ۔